سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا دینا چاہتے ہیں اللہ پاک کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر خود اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک ان کی بیماری کو اور بڑھائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ سورۃ البقرہ کی ان ابتدائی 20 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو صراط مستقیم کا پتہ دیا ہے، جس کا سوال ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک سے کیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا پتہ بتاتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صراط مستقیم یہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ پھر اس کتاب کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ماننے والا ہے، جن کو یہاں متقین کے لفظ سے ذکر کیا گیا، اس کا تذکرہ ابتدائی 5 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس راہ راست کو، اس صراط مستقیم کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ 15 آیات میں ہوا ہے۔ ان کے پھر 2 گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو کھلم کھلا انکار کرتا ہے، اعلانیہ انکار کرتا ہے، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے، جن کا تذکرہ 2 آیات میں ہوا جو گزشتہ درس میں گزرا ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ سے لے کر اس رکوع کے آخر تک 13 آیات میں نہ ماننے والوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں
اور دل کے اندر انکار اور کفر رکھتے ہیں۔ یہ منافق سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، کافروں سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں یہ۔ اس لیے سورۃ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے متعلق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نافق الیربوع، اس سے ماخوذ ہے منافق کا لفظ۔ جنگل کے اندر پائے جانے والا ایک جانور جس کو گوہ کہہ لیں یا گوہ جیسا کوئی جانور، وہ جب اپنا بل بناتا ہے تو وہ اس بل کے سوراخ 4 سائڈوں پہ رکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے 4 سوراخ بناتا ہے۔ شکاری جب اس کے پیچھے لگتا ہے وہ اس کو شکار کرنے کے لیے پیچھا کرتے اس تک پہنچتا ہے، وہ بل میں گھس جاتا ہے۔ شکاری اس پوری بل کو اکھاڑ دیتا ہے، اسی کے اندر ہوگا، جبکہ وہ دوسری کسی سائیڈ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ دھوکہ دے جاتا ہے، دغا دے جاتا ہے، اس لیے اس کے بل کو نافق الیربوع کہا جاتا ہے، اس جنگلی چوہے، اس گوہ کا سوراخ۔ اسی سے یہ لفظ منافق نکلا ہے۔ چونکہ منافق آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایک سائیڈ سے داخل ہوتا ہے دوسری سائیڈ سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتقادی منافق، اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل سے کافر ہی ہو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ، ان قبائل کے بہت سارے لوگ، وہ دلی طور پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حسد ہوا کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان تو نہ لا سکے، دل سے تسلیم تو نہ کر سکے، لیکن آپ کی قوت، آپ کے رعب، آپ کے جلال اور دبدبے کے سامنے وہ اس کا اظہار بھی نہ کر سکے، اس لیے اظہار کرتے تھے اسلام کا اور دل میں رکھتے تھے کفر۔ ان ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اعتقادی منافق، عقیدے کے لحاظ سے منافق۔ کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں عملی اعتبار سے۔ عملی منافق کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی۔ وہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، دل سے بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن 4 نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی، اس لیے ان کو منافق، عملی منافق کہا جاتا ہے۔ 4 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور 2 قرآن کریم نے بیان کی۔ میں نے اور آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ ان 6 نشانیوں میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم اس سے اپنی جان چھڑا لیں، وہ نفاق کی خصلت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ میں اعتقادی منافق بھی نہیں ہوں، عملی منافق بھی نہیں ہوں۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، منافق آدمی جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ ایک بڑی خطرناک عادت ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ پاک نے ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب کا سبب کفر کو قرار نہیں دیا، جھوٹ کو قرار دیا۔ دردناک عذاب کے مستحق بنیں گے جھوٹ کی وجہ سے۔
ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ کسی کا راز ہے، کوئی مجلس کی بات ہے، کسی نے پیسے امانت رکھوا دیے، کسی نے کوئی اور ایسی چیز امانت رکھوا دی، اس میں خیانت کرے گا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، پہلے زمانے میں درہم دنانیر ہوتے تھے، وہ تھیلیوں میں بند ہوتے تھے، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس سونے کے سکے، دینار یا چاندی کے سکے، درہم تھیلی میں ڈال کر امانت رکھوا جائے اور پھر دیر تک لینے نہ آئے اور تھیلی میلی ہو جائے، اس کا دھاگا میلا ہو جائے، اس کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ اس کا دھاگا تبدیل کر سکے، اس کو اسی حال میں رکھے جس حال میں وہ دے کر گیا۔ یہ امانت ہے۔ اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافق کی خصلت ہے۔ اور ایک خصلت یہ ارشاد فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق آدمی جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ وعدے کو توڑ دینا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن اپنی کہی ہوئی بات پر پہرا دیتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدوں اور معاہدوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے تھے۔ اور چوتھی نشانی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق آدمی، عملی منافق جب بھی جھگڑا کرے گا گالیاں بکے گا۔ گالیاں بکنا مومن کا کام نہیں، گالیاں بکنا منافق کا کام ہے۔ اب ایک آدمی منافق تو جھگڑے میں گالیاں بکتا ہے، اگر کوئی شخص جھگڑے کے بغیر ہی گالیاں نکالتا رہتا ہے اس کا کیا حال ہو؟ اس لیے اپنی زبان سے گالی بالکل نہ نکالا کر، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ یہ چار نشانیاں بیان کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو نشانیاں قرآن کریم نے بتائی منافق کی۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھے گا تو بڑا سست ہو کر اٹھے گا، بوجھ سمجھ کر اٹھے گا، نماز کے لیٹ کر کے نماز پڑھے گا، بوجھ اتارنے کے لیے نماز پڑھے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی منافق کی قرآن کریم نے یہ بتائی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں آتا ان کی زبان پر، ذکر نہیں ان کی زبان پہ جاری ہوتا۔ تو ان 6 نشانیوں والے کو منافق، عملی منافق کہا جاتا ہے، اگرچہ اعتقادی نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر بھی ایمان ہے، زبان پر بھی اقرار ہے، عقیدے کے لحاظ سے منافق نہیں کہیں گے، عمل کے اعتبار سے کہ اس کے کرتوت ایسے ہیں جو منافقوں کے کرتوت ہیں، اس کی روش ایسی ہے جو منافقانہ روش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتقادی اور عملی ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 40 دن تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کہتے جب امام صاحب کہتے اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ نماز شروع کرتا ہے۔ 40 دن فرمایا جس کی نمازیں اس طرح گزرتی ہیں اللہ پاک اس کو 2 سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں، 2 باتیں گویا اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بات کیا کہ یہ شخص منافق نہیں ہے، نفاق سے وہ پاک ہو جاتا ہے، نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور ایک یہ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ شخص جہنمی بھی نہیں ہے، جہنم سے بھی پاک ہے۔ اس لیے مرد حضرات کے لیے بہت آسان ہے، 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ خواتین کے لیے بھی کہ وہ 40 دن وقت کی پابندی کے ساتھ، فقہا نے لکھا ہے خواتین کے لیے فجر کی نماز مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور باقی 4 نمازیں مردوں کی جماعت کے فوراً بعد پڑھنا مستحب ہے۔
تو اگر وہ اس اہتمام کے ساتھ 40 دن نمازیں پڑھے تو بارگاہ خداوندی سے امید ہے جو فضیلت مردوں کو حاصل ہوگی تکبیر اولیٰ پہ، وہ اللہ پاک خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے پہ یہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے نفاق سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں اللہ پاک نے منافقوں کی پہلی خصلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے ان کے متعلق فرمایا یہ زبان سے بھلے کہتے رہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ دھوکہ تو اس آدمی کو بندہ دیتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کو جب بندہ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ کیسے دیتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک تو ایسے ہے نہیں، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا اللہ پاک نے ایمان والوں کو دھوکہ دینا ایسے فرمایا جیسے اللہ کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ اسی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ سلوک گویا وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیک بندوں کے ساتھ اگر ایسا سلوک کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کر ہے۔ تو یخادعون اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وما یخدعون، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو ان کے دھوکے کا کوئی نقصان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دغا بازی کا کوئی نقصان ہرگز نہیں ہے۔ ان کی دغا بازی اور دھوکہ دہی کا نقصان ہوگا تو خود ان کو اپنے آپ کو ہوگا۔ فرمایا وما یشعرون، اور ایسے کمبخت ہیں کہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ علم اور عقل ہونا دور کی بات ہے، شعور جو ایک جانور کو بھی ہوتا ہے کہ اپنے نفع نقصان کو جانور بھی پہچانتا ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وجہ کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل مریض ہیں۔ وہ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ دلوں کی بیماری شک ہے اور حسد ہے، یعنی دل کے اندر ابھی تک شک میں ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا واقعی اللہ کے رسول ہے یا ایسے ہی، یہ شک میں پڑے ہوئے۔ اور دوسرا دل کی بیماری کیا ہے کہ حسد ہے کہ یہ کیوں اللہ کے رسول بن گئے، یہ کیوں اللہ کے محبوب بن کر آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے متعلق لکھا ہے یثرب کی سرداری کی پگڑی اس کے سر پہ آ گئی تھی کہ اسی دوران جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور لوگ آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ اوس و خزرج نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا سردار مان لیا، اسی حسد نے عبداللہ ابن ابی کو منافقوں کا سردار بنا دیا کہ پگڑی میرے سر پہ کیوں نہیں آئی، ان کے سر پہ کیوں آ گئی۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مرض ہے شک کا اور حسد کا، اس مرض نے ان کو اس حد تک پہنچا دیا۔ اور فرمایا اب کیا ہوگا؟ فزادہم اللہ مرضا، جتنے ان کے اندر گندگی اور مرض بڑھ چکا ہے اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا۔ کیسے مرض بڑھے گا؟ کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی ہوگی، آپ کا دین پھیلے گا، آپ کو استحکام نصیب ہوگا، آپ کی قیادت ریاست آگے سے آگے بڑھے گی، اور یہ منافقین سڑتے جلتے کڑتے رہیں گے، ان کا مرض بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ پاک اس طرح ان کے مرض کو آگے سے آگے بڑھائے گا۔ اور فرمایا یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم مولم کے معنی میں دکھ دینے والا، الم دینے والا عذاب۔ اور یہ عذاب اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ میرے دوستو ذرا اندازہ کریں، یہ کافر بھی تھے، یہ مشرک بھی تھے، اور یہ اللہ کے محبوب کے دشمن بھی تھے۔ اللہ پاک نے کسی اور جرم کا ذکر نہیں کیا، جس جرم کا ذکر کیا اس جرم کا نام کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو جرائم کے اس حد تک پہنچانے والا وہ جھوٹ ہی ہے۔ جب بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا تو جرائم میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، بہت زیادہ۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی کہ جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کے اندر ہم سچائی کو اجاگر کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بہت پرہیز کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام منافقانہ خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک قباحت ان کی بیان ہوئی، اس کے بعد منافقین کی اگلی قباحتیں اگلی آیات میں بیان ہوں گی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔